أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف اٹھو تو اپنے منہوں کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور دھو لو، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک، اور اگر حالت جنابت میں ہو تو اچھی طرح سے پاک ہو جاؤ، اور اگر تم مریض ہو، سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے قربت کی ہو، پھر تم پانی کو نہ پاؤ تو ارادہ کر لو پاک مٹی کا، سو اس سے اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو. اللہ ارادہ نہیں فرماتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، لیکن وہ ارادہ فرماتا ہے تاکہ تم کو پاک کرے، اور تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے، تاکہ تم شکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے، اور اس پختہ عہد کو یاد کرو جو تم نے اللہ سے مضبوطی کے ساتھ کیا ہے، جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ان باتوں کو جو سینوں میں ہیں. ان آیات میں وضو کا حکم اور اس کا طریقہ بیان فرمایا ہے. اول تو وضو کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو، اور سروں کا مسح کر لو، اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو. چونکہ عام طور سے بیٹھے ہوئے اور کام کاج میں لگے ہوئے باوضو نہیں رہتے، اس لیے یہ فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو منہ اور ہاتھ اور پاؤں دھونے اور سر کے مسح کرنے کا عمل کر لیا کر لو. یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے سے وضو ہو تب بھی وضو کرو. غالب احوال کے پیش نظر یوں فرمایا ہے کہ جب نماز کی طرف کھڑے ہو تو یہ عمل کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے 4 نمازیں پڑھی تھیں. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب نیند سے اٹھ کر نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لیا کرو، کیونکہ اس وقت تو بالیقین بے وضو ہی ہوتے ہیں. اور بعض حضرات نے فرمایا
کہ اس خطاب کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لیا کرو، اگر پہلے سے وضو ہے تب بھی وضو کر لینا افضل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کیا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ فقہا نے لکھا ہے کہ پہلے وضو سے کوئی نماز پڑھ لے گا یا ایسا کوئی عمل کر لے گا جو بلا وضو جائز نہیں ہے، تب یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وضو پر وضو کرتا رہے اور ان اعمال میں سے کوئی عمل نہ کرے جو باوضو ادا کیے جاتے ہیں۔ آیت شریفہ میں وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنے چہرے کو دھو لو۔ چہرے کی لمبائی پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹوڈی کے نیچے تک ہے اور چوڑائی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہے۔ اگر داڑھی ہلکی ہو تو اس کے نیچے پانی پہنچانا، کھال کا دھونا ضروری ہے، اور اگر گھنی داڑھی ہو جس میں اندر کی کھال نظر نہ آ رہی ہو تو داڑھی کا اوپر سے دھو دینا کافی ہے۔ بہت سے لوگ ایسا وضو کرتے ہیں کہ کانوں اور رخساروں کے درمیان جگہ سوکھی رہ جاتی ہے، ان لوگوں کا وضو نہیں ہوتا۔ بے وضو ہونے کو حد سے اصغر اور غسل کا فرض ہونے کو حد سے اکبر کہا جاتا ہے۔ دونوں حالتوں میں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ اگر کوئی شخص حد سے اکبر یا حد سے اصغر کی حالت ہوتے ہوئے نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز نہ ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنا لازم ہوگی۔ ساری امت کا اس پر اجماع ہے۔ خوب احتیاط کے ساتھ اعضائے وضو پر ہر جگہ پانی پہنچانے کا فکر کرنا لازم ہے۔ چہرے کی حد تو اوپر بیان ہوئی، اور ہاتھوں کو انگلیوں سے لے کر کوہنیوں سمیت اور پاؤں کو انگلیوں سے لے کر ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے۔ ذرا سی جگہ بھی پانی پہنچے بغیر رہ جائے گی تو وہ وضو نہ ہوگا۔ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عموماً پورے سر کا مسح فرماتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو آگے لے آئے پھر پیچھے لے گئے، سر کے اگلے حصے سے مسح کا آغاز کیا، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کو اپنی گدی تک لے گئے، پھر انہیں لوٹایا یہاں تک کہ وہیں لوٹ آئے جہاں سے ابتدا کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں دھوئے، رواہ البخاری۔ اور حضرت بعض مرتبہ آپ نے صرف اپنی پیشانی پر یعنی سر کے سامنے کے حصے پر مسح کیا، رواہ المسلم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ قرآن مجید میں جن 4 چیزوں کا ذکر ہے، یعنی نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 ہاتھوں کو دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 پاؤں کو دھونا۔ وضو میں یہ 4 چیزیں فرض ہیں۔ سر کا مسح ایک ہی مرتبہ کرنا مسنون ہے، البتہ چہرے کا اور ہاتھوں کا، پاؤں کا 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، اور 1 مرتبہ دھونے سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، 3 بار کلی کرنا، مسواک کرنا، 3 بار ناک میں نرم جگہ تک پانی پہنچانا جس کو استنشاق کہتے ہیں، اور 3 بار ناک کو جھاڑنا اور انگلیوں کا خلال کرنا، اور ہاتھ اور پاؤں دھونے میں دہنی طرف سے ابتدا کرنا اور داڑھی کا خلال کرنا مسنون ہے۔ کانوں کا مسح کرنا بھی سنت ہے۔ کانوں کے اندر کا اور باہر کا مسح کرنا اور کنپٹیوں پر ہاتھ پھیرنا اور کانوں میں مسح کرتے وقت انگلیاں داخل کرنا بھی احادیث سے ثابت ہے۔ جب سو کر اٹھے تو بغیر دھوئے پانی میں ہاتھ نہ ڈالے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم میں سے جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو جب تک اپنا ہاتھ 3 مرتبہ نہ دھو لے اسے پانی میں نہ گھسائے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ رات بھر اس کا ہاتھ کہاں رہا ہو۔ رواہ بخاری و مسلم۔ استنشاق کے ساتھ استنثار یعنی ناک جھاڑنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، خاص کر جب سو کر اٹھے تو اس کا اہتمام زیادہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنی ناک کو جھاڑ لے، کیونکہ شیطان رات کو اس کے ناک کے بھانسے میں رہتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ وضو میں خوب اچھی طرح پانی پہنچائے حضرت عبداللہ بن ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ سے واپس ہوئے، چلتے چلتے عصر کا وقت ہو گیا، راستے میں ایک جگہ پانی ملا تو کچھ لوگ جلدی سے آگے بڑھ گئے اور جلدی جلدی وضو کر لیا۔ ہم جب ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کی ایڑیاں ظاہر ہو رہی ہیں جن کو پانی نہیں پہنچا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے جو دوزخ کی آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی، اچھی طرح پانی پہنچایا کرو۔ رواہ مسلم و بخاری۔ وضو میں پانی خوب اچھی طرح پہنچائے، لیکن اسراف کرنا اور ضرورت سے زیادہ بہانا جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سعد رضی اللہ عنہ پر گزر ہوا تو وہ وضو کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا اسراف فضول خرچی ہے؟ انہوں نے عرض کی کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وضو میں بھی اسراف ہے، اگرچہ تم جاری نہر پر ہو۔ رواہ احمد۔ وضو پہلی امتوں میں بھی تھا اور اس امت میں بھی ہے، لیکن ایک بات میں امت محمدیہ علیہ السلام کو امتیازی شان حاصل ہے، اور وہ یہ کہ قیامت کے دن وضو کی اثر کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں جسے قیامت کے دن سجدے کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں جسے سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت دی جائے گی۔ سر اٹھا کر میں اپنے آگے دیکھوں گا تو ساری امتوں کے درمیان سے اپنی امت کو پہچان لوں گا، اور پیچھے دیکھوں گا تب بھی اسی طرح پہچان لوں گا، اور دہنی طرف دیکھوں گا تب بھی اسی طرح پہچان لوں گا، اور بائیں طرف دیکھوں گا تب بھی پہچان لوں گا۔ یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام امتوں کے درمیان سے اپنی امت کو کیسے پہچان لیں گے، جبکہ نوح علیہ السلام کی امت سے لے کر آپ کی امت تک سب امتیں موجود ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کے چہرے اور ہاتھ پاؤں وضو کے اثر سے روشن ہوں گے، ان کے علاوہ کسی کو بھی یہ بات حاصل نہ ہوگی۔ وضو کا طریقہ بیان فرمانے کے بعد غسل کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اور اگر تم جنب ہو خوب اچھی طرح سے پاکی اختیار کرو۔ جس مرد یا عورت پر غسل فرض ہو جائے، خواہ میاں بیوی کے میلاپ سے، خواہ احتلام ہو جانے سے، اور خواہ کسی طرح شہوت کے ساتھ منی خارج ہونے سے، اس پر فرض ہے کہ سر سے پاؤں تک پورے بدن پر ایک بار پانی پہنچائے، چونکہ فطہروا مبالغے پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غسل فرضی میں مزمزہ یعنی ایک بار کلی کرنا بھی فرض ہے۔ جب کلی کرے تو پورے منہ میں خوب پانی بھر کر حلق تک پہنچائے۔ نیز غسل فرضی میں استنشاق بھی فرض ہے، یعنی ناک میں جہاں تک نرم جگہ ہے وہاں تک کم از کم ایک بار پانی پہنچائے۔ جب غسل کرنے لگے تو پہلے چھوٹا بڑا استنجا کرے اور استنجا خوب کھل کر کرے تاکہ جہاں تک پانی پہنچ سکے
وہاں تک پہنچ جائے، اس کے بعد نجاست کو دور کرے جو بدن پر لگی ہے، اس کے بعد وضو کرے جیسا کہ وضو کا مسنون طریقہ ہے، مضمضہ و استنشاق میں مبالغہ کرے، اگر روزہ نہ ہو تو پھر 3 بار سارے بدن تک پانی پہنچائے۔ غسل فرض میں 1 بار پانی کا پہنچانا فرض ہے اور 3 بار سنت ہے۔ غیر فرض غسل کرے تو اس میں بھی 3 بار پانی بہانا سنت ہے۔ ناف میں بغلوں اور جس جگہ بغیر دھیان کے پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہو وہاں خوب دھیان سے پانی پہنچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، لہذا بالوں کو دھو اور جس جگہ پر بال نہیں ہیں اس کو صاف کرو، یعنی اچھی طرح پانی پہنچاؤ تاکہ میل کچیل بھی دور ہو جائے۔ رواہ الترمذی و ابو داود۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غسل جنابت میں جس نے 1 بال کے برابر بھی جگہ چھوڑ دی تو اسے دوزخ میں ایسا عذاب دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس ڈر سے سر پر بال ہی نہیں رکھتے تھے، ایسا نہ ہو کہ غسل فرض میں کسی جگہ پانی پہنچنے سے رہ جائے اور جنابت دور نہ ہو۔ حدیث بالا بیان فرما کر انہوں نے 3 بار فرمایا کہ میں نے اسی لیے اپنے سر سے دشمنی کر رکھی ہے کہ بال بڑھنے نہیں دیتا اور منڈاتا رہتا ہوں۔ غسل فرض ہونے کے لیے میاں بیوی کے میلاپ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ منی خارج ہو، صرف حصفہ یعنی سپاری غائب ہونے سے مرد اور عورت دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ البتہ احتلام ہونے کی حالت میں منی خارج ہونے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جس طرح جنابت کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح حیض اور نفاس کے ختم ہونے سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، اور اس غسل کا طریقہ بھی وہی ہے جو اوپر غسل جنابت میں بیان ہوا ہے۔ غسل جنابت کا حکم دینے اور اجمالاً اس کا طریقہ بتانے کے بعد تیمم کی اجازت ذکر فرمائی اور ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، آخر تک، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو آئے ہو تو تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کی جگہ سے یا تم نے عورتوں سے غربت کی ہو اور پھر تم پانی نہ پاؤ تو ارادہ کر لو پاک مٹی کا، سو اس سے اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ تیمم کا طریقہ اور اس کے ضروری مسائل آیت سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ کی تفسیر میں بھی بیان ہو چکے ہیں۔ پھر فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ ارادہ نہیں فرماتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، لیکن وہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو جو تم پر ہے۔ اوپر جو وضو اور غسل کا حکم ہوا اور پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی جو اجازت مذکور ہوئی، اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو تم پر حد سے اصغر ہو جانے پر وضو اور حد سے اکبر ہو جانے پر غسل فرض فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ تمہیں تنگی میں ڈالے، لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں پاک کرے۔ لیطہرکم سے دونوں قسم کی طہارت مراد لی جا سکتی ہے، طہارت کا ظاہری بھی اور طہارت باطنی بھی۔ طہارت ظاہری یہ ہے کہ نجاست حکمیہ حد سے اکبر و حد سے اصغر دور ہو جائے، اور طہارت باطنی یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا مزید فضل یہ ہے کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کو بھی وضو غسل کے قائم مقام قرار دے دیا۔ نجاست حکمیہ جیسے وضو اور غسل سے دور ہو جاتی ہے، تیمم سے بھی وہ دور ہو جاتی ہے، اور جو کام پانی سے وضو غسل کرنے والے کے لیے جائز ہو جاتے ہیں، مثلا نماز پڑھنا، طواف کرنا، قرآن مجید کا چھونا، تیمم کے ذریعے سے بھی جائز ہو جاتے ہیں۔ جب تک پانی نہ ملے اور کوئی ناقص وضو اور موجب غسل پیش نہ آ جائے
تیمم سے وہ سب کام جائز رہتے ہیں جو وضو اور غسل کرنے سے جائز ہوتے ہیں۔ جب تیمم کر لیا تو اس سے جتنی چاہے فرض نفل نمازیں پڑھنے کا اختیار ہے۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی اجازت ہونا مستقل ایک نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ پھر جیسے نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح وضو کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، اس کے جسم سے اس کے گناہ بالکل جھڑ جائیں، اس کے گناہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جائیں گے۔ رواہ مسلم۔ وضو، غسل اور تیمم کا حکم فرمانے میں جہاں ظاہری اور باطنی طہارت کا فائدہ ہے، وہاں تمام نعمت کا فائدہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نماز، وضو، غسل اور تیمم کا حکم دے کر اپنی نعمت کامل فرما دی۔ یہ نعمت عزیمت کو بھی شامل ہے اور رخصت کو بھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت پوری فرما دی تو شکر لازم ہوا، اس لیے اخیر میں لعلکم تشکرون فرمایا۔ پھر فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جس نے تمہیں نوازا ہے۔ یہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی، جسمانی بھی ہیں اور روحانی بھی۔ اور مزید فرمایا وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ، کہ اللہ کے اس عہد کو یاد کرو جو تم نے مضبوطی کے ساتھ عہد کیا۔ جب تم نے عہد لیا تو تم نے سمعنا و اطعنا کہہ کر پکارا اور مضبوط عہد کر لیا۔ صاحب روح المانی نے لکھتے ہیں کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو 13 سن نبوی میں لیلۃ العتبہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیا تھا، جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں مذکور ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر بیعت کی تھی کہ ہم بات سنیں گے اور فرما برداری کریں گے، آسانی میں بھی اور سختی میں بھی، خوشی میں بھی اور ناگواری میں بھی، یعنی اگر کوئی حکم نفسوں کو ناگوار ہوگا تب بھی عمل کریں گے۔ اس کے بعد صاحب روح المانی لکھتے ہیں کہ میثاق مذکورہ سے بیعت رضوان بھی مراد ہو سکتی ہے، حدیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی، جس کا ذکر فتح کے 3 رکوع میں ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ چونکہ یہ بیعت اللہ کی طرف سے ہے، اگرچہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر تھی، اس لیے اس میثاق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی۔ چونکہ ہر مسلمان جب توحید اور رسالت پر ایمان لانے کا اقرار کرتا ہے اور ہر بات کے ماننے اور ہر حکم کے تسلیم کرنے کا اعلان کر دیتا ہے، اس لیے میثاق مذکور سے تمام مسلمانوں کا توحید و رسالت کا اقرار اور اعلان مراد لینا مناسب ہے، اور یہ اقرار ہی پختہ عہد ہے۔ لہٰذا لیلۃ العتبہ یا حدیبیہ کے موقع کی بیعت مراد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اخیر میں فرمایا واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، اس کی نعمتوں کو نہ بھول جاؤ اور اس سے جو پختہ عہد کیا ہے اسے نہ توڑو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سینوں کی اندر کی چیزوں کو جانتا ہے، اسے ظاہری اعمال کا علم ہے اور دلوں کے ارادوں اور نیتوں کی بھی اسے خبر ہے، وہ حساب لے گا اور بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔